آج 29 رمضان ہے، جو میں کئی دن سے کہہ رہا ہوں کہ الٹی گنتی گننا شروع کر دیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ اب رمضان کا ہو سکتا ہے کہ یہ آج آخری روزہ ہو۔ اگر چاند ہو گیا تو یہ آخری روزہ، پھر رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا، اور اگر اللہ نے چاہا کہ چاند آج نہ ہوا تو پھر کل ایک اور روزہ، یعنی یہ تو آج کا دن، یا پھر اگر اللہ نے چاہا تو کل 30 روزے ہو گئے۔ تو یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور عید کی خوشی اپنی جگہ ہے، لیکن رمضان کے جانے کا غم اپنی جگہ ہے۔ پتہ نہیں ہم رمضان کا حق ادا کر پائے نہیں کر پائے، اور یقیناً نہیں کر پائے۔ حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جتنی نعمتیں اللہ نے دیں، جتنی برکتیں اللہ نے دیں، جتنا موقع اللہ نے ہمیں دیا، میں نے اور آپ نے، ہم سب نے مل کر سوچنا ہے اس موقع کا ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا یا اس کو ضائع کر دیا۔ آج کی جو رات ہے نا، اگر آج چاند رات ہو گئی تو، اور اگر آج چاند رات نہیں ہوئی، کل چاند رات ہوئی تو بھی، چاند رات جو ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے۔ جائزہ لینا ہے ہم نے کہ ہم نے رمضان میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ اللہ کی طرف سے تو جو بھی بھیجا گیا وہ تو ہم نے پایا، اور اس رمضان کو اگر ہم میں سے کسی نے نظر انداز کیا تو پھر سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کھویا۔ آج کی رات بڑی امپورٹنٹ ہے، چاند رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عید کی تیاریاں کریں، ضرور کریں، لیکن وقت نکال کر آج کی رات کو فراموش نہ کریں کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اور لیلۃ الجائزہ ایک ایسی رات ہے کہ جس پر اللہ کا دروازہ آخری لمحات تک کھلا ہوتا ہے، کیونکہ جہنم سے نجات کا آخری اشرہ ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ اللہ ابھی بھی چاہ رہا ہے کہ جو صبح ہونے سے پہلے پہلے میرا کوئی بندہ آئے اور بخشش کروا لے، میں بخشش کر دوں گا۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو تم کیا چاہتے ہو اور ان کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ لیلۃ الجائزہ میں فرشتوں میں بھی ایک دھوم مچی ہوتی ہے، ایک دھوم مچی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرما کر دریافت فرماتا ہے، اور اللہ یہ پوچھتا ہے کہ ان مزدوروں کی اجرت کیا ہے۔ جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اسے پوری جزا اور اجرت ملنی چاہیے، جس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ حسین بھائی، جس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو، میں نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کو اجرت دے دی ہے، یعنی روزے داروں کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سخی وہ ہوتا ہے جو مانگنے پر عطا کرے، کریم وہ ہوتا ہے جو بغیر مانگے عطا کرے۔ اللہ بہت کریم ہے، اللہ بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ بس ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہم نے، اللہ نے جب اتنی ساری چیزیں دی ہیں تو اللہ کا وہ جو حق ہے ہم نے ادا کیا یا نہیں کیا۔ ہم نے اللہ کے بندوں کا حق ادا کیا نہیں کیا۔ اللہ اپنا حق تو اللہ چاہے تو معاف کر دیتا ہے، لیکن سختی سے اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے بندوں کا حق ادا نہیں کیا، ان کا دل دکھایا، تو وہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے، اللہ کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اس رات، آج کی جو رات آئے گی، اگر یہ چاند رات ہوئی تو اس کو فراموش نہ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین بھائی ماشاءاللہ 29 دن گزر گئے اور ہم نے تلاوت قرآن پاک سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی آپ کی زبانی، اور ابتدا بھی آپ کرتے تھے اور انتہا بھی، یعنی اذان مغرب بھی آپ ہی دیا کرتے تھے۔ پتہ نہیں چلا یہ دن کیسے گزر گئے، لیکن میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا، اور ساتھ ساتھ اس سے پہلے کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ یہ ہمارا جو FAW فرحان علی وارث بھائی ہمانی، یہ پرفیوم خوشبو کا تحفہ، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تحائف دینے سے محبت بڑھتی ہے، تو یہ محبت قائم رہے، تحفہ قبول کیجیے گا۔ اور یہ ڈی نیچر پرفیوم ہے، جامعۃ الازہر سے اور دیگر ہمارے جو فقہ جعفریہ میں بھی جو فتاوے ہیں، اس کے بہت سارے فتاوے ہماری کمپنی کے پاس ہیں، تو جو مصطفیٰ امانی صاحب سے میری اس پہ ڈسکس ہوتی ہے، ڈی نیچرڈ الکوہل ہوتا ہے اس میں، کیونکہ الکوہل کے بغیر پرفیوم نہیں بنتا، لیکن ڈی نیچر یہ ہوتا ہے کہ اس میں اڑ جاتا ہے
وہ پرفیوم، اور اس کے بعد اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ عطر جب ہم لگاتے ہیں تو بہت سارے عطر بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، یعنی اس کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے، تو یہ بڑی اچھی خوشبو ہے، بڑی لانگ لاسٹنگ. بہت شکریہ پہلے تو آپ کی محبتوں کا کہ آپ نے اتنا پیارا تحفہ عطا فرمایا. اور آج کی رات کے حوالے سے جو آنے والی رات جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ، اصل میں حقیقت میں تو وہی لوگ حقدار ہیں، وہی لوگ اس کی اصل جو رمضان انہوں نے گزارا ہے اس کا اظہار تشکر ہے اللہ کے حضور. بے شک. کہ آج کی رات اللہ کے حضور سربہ سجود ہو کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ یا باری تعالیٰ تو نے مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، بے شک. تو نے مجھے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اے رب ذوالجلال تو نے عشرہ رحمت بھی عطا فرمایا، عشرہ مغفرت بھی عطا فرمایا، اور جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی عطا فرمایا. بے شک. اے مالک بس تجھ سے تیری ان عطاؤں کے بدلے میں صرف اتنا ہے کہ یا رب کریم تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ توفیق بخشی. بندہ عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جائے، نوافل ادا کرے، اللہ سے دعائیں کرے، التجائیں کرے، اور اس چیز کی دعا کرے کہ اے باری تعالیٰ آئندہ جب رمضان آئے تو مجھے پھر سے یہ توفیق عطا فرمانا، اور آئندہ جب رمضان آئے تو آقا کی بارگاہ میں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمانا. بس یہ رات، یہ جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یہی ہے کہ اس رمضان کو پا کر میں نے اس کی برکتیں، رحمتیں حاصل کی ہیں یا نہیں کی ہیں. اگر کی ہیں تب بھی اس کا شکر ادا کریں، اگر نہیں کر سکے تو اس سے اپنے اس جو اس نے کوتاہی کی ہے یا سستی کی ہے اس پر اللہ سے شرمندہ ہو کر معافی مانگ کر اور پھر بھی اس کا شکر ادا کرے اور اس سے معافی مانگے. بے شک. اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. اللہ حسین تعالیٰ بھائی قبول آپ نے فرمائے. بھی الہی آمین، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، ناظرین آپ بھی محسوس کیجیے گا، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے آسمان پر ایک نور کی تہ نظر آتی ہے، سبحان ایک اللہ. نورانیت سی ہوتی ہے، اور رمضان ختم ہونے کے بعد پھر وہ نظر نہیں آتی، لیکن نظر آ سکتی ہے. کیسے؟ وہ جو رمضان کے احساسات، جو رمضان کو آپ نے اپنے اوپر طاری کیا، وہ نیکیوں اور عبادات اپنے اوپر طاری کی، وہ ان کی عادت بنائی، اگر وہ جاری رہے گی تو آسمان پہ آپ کو نور نظر آئے گا، باقیوں کو نظر نہیں آئے اس گا. کا تسلسل رکھیں. تسلسل رکھیں. یہ رمضان ختم ہونے کے بعد یہ نہ ہو کہ ہم بالکل ویسے ہی ہو جائیں. کہتے ہیں نا کہ میرا دل یہ کہتا ہے، یہ میرا دل، میں نے کہیں روایت نہیں پڑھی ہے لیکن میرا دل، جو میرے دل سے آواز آتی ہے، شاید ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم کہیں زیارت پہ جائیں نا تو ہم کسی بھی معصوم کے روضے پر جاتے ہیں، تو یہ تو روایت ہے کہ جب معصوم کے روضے سے پلٹو، یعنی آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جائیں یا خانہ کعبہ کی زیارت کریں یا مولا علی علیہ السلام یا مولا حسین علیہ السلام یا اہل بیت علیہ السلام، کسی بھی روضے کی زیارت کر کے جب آپ واپس آتے ہیں، اگر آپ کے اندر پازیٹیو تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب آپ کی زیارت قبول ہو گئی. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں رمضان کے لیے، میرا بھی دل کہتا ہے کہ اگر ہماری عادات جو خراب تھیں وہ بدل چکی رمضان کے بعد، رمضان ختم ہونے کے بعد بھی ہم اچھے کام کرنے لگے جو پہلے نہیں کرتے تھے، تو سمجھے آپ کے روزے قبول ہو گئے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. بے شک ایسا ہی کہ یہی تبدیلی ہے کہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا. روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ برائیوں سے رکنا، جھوٹ بولنے سے رکنا، غیبت کرنے سے رک جانا، اور جو ہے دوسروں کا حق کھانے سے رک جانا. یہ برائیاں جب رک جاتی ہیں تو اس کو اپنی عادت بنا لیں کہ اب اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، بس اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے اس کو پکڑ لینا ہے، ان کے دامن کو تھام لینا ہے، بس انہی کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. دیکھیے حسین بھائی، ہم کسی بھی کمپنی میں جب کوئی جاب کرتا ہے تو کمپنی میں بھی ایک ریوارڈ ملتا ہے، سال کا ایک بونس ملتا ہے نا. اگر آپ سیلری آپ کی 50,000 ہے یا 10,000 ہے تو جس کی 50,000 ہے اس کو اس کا بونس ملے گا 1,00,000 روپے، جس کی 10,000 ہے اس کو 20,000 ملیں گے. یہاں گنتی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. یہ جو بونس مہینے میں ملتا ہے نا، اور ایک دن نہیں ملتا، پورے 30 دن لگاتار ملتا ہے، ہر عبادت کا 70 گنا. اور 70 کے فگر جیسے حسین بھائی اکثر آپ کہتے ہیں 70 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا تعداد. یہ بونس اتنا مل جاتا ہے، اگر اس پہ بھی ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کریں تو پھر ہم سے بد نصیب، ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. سبحان اللہ. بالکل، جو کوئی شکر ادا کرتا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرماتا ہوں. بالکل. آپ دیکھیں کبھی جو اگر آپ پریشان ہوتے ہیں نا کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ دیا اور یہ نہیں دیا، تو ایک کام کیا کریں
ایک نہ پیپر پہ میرے بھائی بڑے بھائی عدنان بھائی اکثر وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دبئی میں رہتے ہیں، وہ کہہ لیں کہ ایک پیپر لو، جب تم مایوس ہو جاؤ نا پیپر میں ایک لسٹ بناؤ، اس کے ہیڈنگ لکھو ایک لسٹ کی کہ اللہ نے کیا دیا اور اللہ نے کیا نہیں دیا. تو جو نہیں دیا والی بات ہوگی نا اس کی تو لسٹ میں بہت کم تعداد ہوگی، جو دیا ہوگا وہ لکھ لکھ کے تھک جاؤ گے، اور جو نہیں دیا ہوگا نا اس کو آپ کو وقت کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ آپ کے نصیب میں یا تو نہیں تھا یا آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا. رزق یہ نہیں ہے نا کہ صرف پیسہ ہی ہے، ہاں صحت بھی رزق صحت ہے، بھی رزق، علم بھی اولاد رزق بھی ہے، رزق اولاد ہے، بھی رزق ہے. علم بھی رزق ہے. اور یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ، اگر اس کا ہم محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ نے جو نور دیا ہے ہمیں، آنکھوں سے دیکھنے والی آنکھیں جو دی ہیں، اس کی کتنی قدر ہے. جس کی نہیں ہے کوئی آنکھ اس سے پوچھیے، جس کی سماعت جس کو سنائی نہیں دیتا اس سے پوچھیے، اگر کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے تو اس سے پوچھیے کہ اس کی قدر کیا ہے، اگر کسی کا کوئی پاؤں نہیں ہے تو اس سے پوچھیے کہ اس کی قدر کیا ہے. بالکل ایسے صرف اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں تو انسان اظہار تشکر میں ڈوب جائے اور اللہ کے سامنے جھک اور جائے. اللہ نے کوئی چیز بے معنی نہیں بنائی، بے شک. تو لہٰذا ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور خاص طور پر عید کی نماز کے بعد 2 رکعت شکرانے کی نماز ضرور ادا کریں، اور شکرانے کی نماز ادا کریں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر ہدیہ کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل بیت علیہ السلام کو، کہ اگر وہ یہ قربانیاں نہ دیتے تو یہ دین مصطفیٰ ہم تک نہ پہنچتا. تو عید والے دن اللہ کا شکر ادا کریں اور نعمت اور برکتوں کو سمیٹیں.